میں اتحاد کا قائل ہوں، انضمام کا قائل نہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں سے میں مخاطب ہوں۔ اتحاد ہونا چاہیے، قوموں میں اتحاد ہوتا ہے، نظریات میں اتحاد ہوتا ہے، مذہبوں میں اتحاد ہوتا ہے، انضمام نہیں ہوتا۔ اتحاد ہوتا ہے عقیدے پر رہ کے۔ یہ باتیں میں ممبر سے کر رہا ہوں اور مجھے اس کے نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں، مذہب شیعہ کی چار دیواری میں رہ کے کسی سے دوستی کرنا، ہم اتحاد کے قائل ہیں، ہم اتحاد کریں گے، ہاں ٹھیک ہے، کوئی اپنے نظریے پر رہے، ہم سے معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے دوستی رکھے، اپنے نظریے میں رہ کے، ہم اپنے نظریے سے 1 انچ باہر نہیں آئیں گے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو کھول کے کر دوں، ہم کسی بندے سے تعلق بہتر کرنے کے لیے کسی جھوٹے کو سچا نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں کیا مجبوری بنی ہے؟ ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے۔ کیا ہم کہیں گے صاحب ہم آپ سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں تو چلے ہم ان کو بھی مان لیتے؟ نہیں، اتحاد ہے تو عقیدے میں رہ کے، انضمام نہیں ہے۔ انضمام اور ہے، اتحاد اور ہے۔ انضمام کہتے کسی میں ضم ہو جانا۔ مثال دے دیتا ہوں، آج کل میرے مذہب کے ساتھ، کم از کم شیعہ مذہب کے ساتھ جو سب سے بڑی چور بازاری ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے۔ اتحاد کے نام پہ تمہیں دشمن کے ہاتھوں بیچا جا رہا ہے، اتحاد کے نام پہ اتحاد کا چورن بیچ کے میری مذہب کے عقیدے فروخت کیے جا رہے ہیں۔ ہم اتحاد کریں گے عقیدے میں رہ کے، انضمام نہیں ہوگا۔ اتحاد اور انضمام کیا ہے؟ چائے بنانے کے لیے آپ کو دودھ چاہیے، پتی چاہیے، یہ دونوں چیزیں برابر رکھی ہوئی ہیں، یہ اتحاد ہے۔ جب یہ کٹھی ہو گئی، انضمام ہے۔ اب اس میں سے دودھ علیحدہ کر کے دکھا، ہو نہیں سکتا۔ باہر تھے تو اتحاد تھا، اندر آئے تو انضمام ہو گیا۔ عقیدے پہ رہ کے اتحاد کرنا، اتنا بھی کسی میں گھل ملنا چاہنا کہ مشکل ہو جائے کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون۔ شیعہ رہ کے اتحاد کرو، شیعہ مذہب میں رہ کے اتحاد کرو۔ نبی سے زیادہ کون اتحاد کا قائل تھا؟ لیکن نبی نے مکے کے کافروں میں، یہ نبی کا آبائی وطن ہے، یہ رسول کے باپ دادا کا وطن ہے۔ عرب کے لوگ نبی کے باپ کا بھی احترام کرتے تھے، نبی کے دادا کا بھی احترام کرتے تھے۔ قطعاً میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے ایک جملے سے میرے باپ دادا کے بنائے ہوئے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ نبی نے کہا نہیں، کہو اللہ صرف ایک ہے۔ انہوں نے کہا عبداللہ کا بیٹا تو جنہیں ہم مانتے ہیں، فرمایا جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا تیرا اللہ؟ فرمایا میرا اللہ ہے، ایک ہے۔ 40 کافروں نے سر اٹھائی، یہ اسلام کی پہلی دعوت ہے۔ 40 کافروں نے سر اٹھا کے کہا کہاں ہے؟ اب دوسرا مشکل دعویٰ رسول کرنے لگے، نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا۔ جب کہا نا دکھائی نہیں دیتا تو عرب کے کافر کہکا مار کے کہنے لگے اچھا تیرے کہنے پہ اگر تیرے خدا کو مان بھی لیں تو اسے کیسے مانے جو نظر ہی نہیں آتا، اسے کیسے مانے جو دکھائی نہیں دیتا، جبکہ جنہیں ہم سجدہ کرتے ہیں وہ دکھائی بھی دیتے ہیں، وہ نظر بھی آتا ہے۔ یہ کون بتائے گا کہ تمہارا اللہ ہے اور تمہارا اللہ سچا ہے؟ اس بات کی گواہی کون دے گا؟ اتنا کہنا تھا، گواہی کون دے گا؟ گواہی کون دے گا؟ تقریر جسے یاد ہے، جسے موضوع یاد ہے، گواہی کون دے گا؟ نبی نے فرمایا اشہد انی محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا اللہ ایک ہے، اس لیے میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو اس کا رسول ہے تو گواہی دے رہا ہے، اب یہ گواہی کون دے گا کہ تو اس کا رسول ہے؟ ابھی نبی چپ تھے کہ مکے میں کون بولے گا، یا پیچھے سے بچپن کا علی اپنے پنجوں پہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہا اشہد انی علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اس کا رسول ہے اور وہ اللہ ہے۔ کافروں نے پیچھے مڑ کے کہا تو کس عہدے کے ساتھ گواہی دے رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میں اس کا ولی ہوں اور اس کا وصی۔ یا امام